السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تفسیر القرآن کی کلاس نمبر 5 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت الرحمن الرحیم کے اوپر جائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مفسرین کے اقوال افکار اور مختلف معنی کے لحاظ سے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے جو اس میں فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم، اس کا معنی یا مفہوم ہے، اگر ہم مختلف تراجم کو دیکھیں یا ترجمہ کرنے والوں کو دیکھیں تو اس کے اندر اگر ہم مولانا جونا گڑھی صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا بہت بخشش کرنے والا، یعنی الرحمن کا مطلب انہوں نے نکالا بہت بخشش کرنے والا، اور الرحیم کا بڑا مہربان۔ ٹھیک ہے، تو یہ مولانا جونا گڑھی کا ترجمہ تھا۔ اسی طریقے سے مولانا سید شبیر احمد کا ترجمہ اگر دیکھیں تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اور اسی طریقے سے مفسر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جب اس کا ترجمہ کیا تو انہوں نے ترجمہ اس کا سمپل کیا رحمان اور رحیم، اور آگے اس کی توضیح یا تفسیر کے اندر آپ تدبر قرآن کے اندر اس میں انہوں نے کیا تفسیر کے اندر موتی پیرو ہے وہ پڑھتے ہیں ان کی تفسیر سے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسم رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اسم رحیم جو ہے علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا یعنی صیغہ، یا پھر اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ رحیم کے مقابل میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس وجہ سے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے جس کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آ گیا ہے۔ لیکن امین اصلاحی صاحب کے نزدیک یا ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں، یعنی یہ ایکسٹرا نہیں آیا لفظ، بلکہ یہ خیال ایسا کرنا صحیح نہیں۔ عربی زبان میں اس کے استعمالات کے لحاظ سے فعلان کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعیل کا وزن دوام اور استمرار یا پھر کنٹینیوٹی جسے کہتے ہیں اور پائیداری اور استواری پر ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں صفتوں میں کوئی صفت برائے بیت یعنی فضول یا ایکسٹرا یا بیکار یا وزن پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسری اس کے دوام دوسرا یہ کہ اگر اللہ خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ہم دیکھیں تو یہ جو صفت ہیں یعنی الرحمن الرحیم کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ یعنی امین احسن اصلاحی صاحب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یعنی الرحیم کو اگر دیکھیں تو وہ دوسری اس کے دوام اور تسلسل کو، یعنی اس کا اگر ترجمہ یا تفہیم جو اگر دیکھیں جو امین احسن اصلاحی صاحب نے یا دیگر مفسرین نے بیان کی، تو رحمان کا مطلب ہے کہ رحمت کا جس کا اندازہ نہیں ہے، یعنی بہت رحمت، اور رحیم کا مطلب ہے جس میں ہمیشہ رحمت ہو یا دائمگی ہو، یعنی اللہ کی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس میں دوام پایا جاتا ہو، ہمیشگی پائی جاتی ہو۔ اور یہی معنی جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحمن الرحیم کا مفہوم یا ترجمہ یا تفسیر سمجھی تھی تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہم نے واضح کی تھی مختلف مفسرین کے اقوال سے، ٹھیک ہے۔ آگے امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ رحمت کے حوالے سے مزید کہتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے رحمان اور رحیم رحمت کے ہی شیڈ کے اندر مزید ایکسپلینیشن ہے اللہ کی رحمت کی، کہیں پہ دوام کے لیے اور کہیں استمرار کی کنٹینیوٹی کے لیے اور کہیں لا تعداد رحمت کے لیے، یعنی رحمان جس کا اندازہ ہی جس کی رحمت کا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ دوسری اس کو دوام و تسلسل کے حوالے سے بھی، یعنی رحیم کا مطلب ہے دائمگی جس کے اندر ہو، تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس کی خلق پر ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے اوپر اس کی رحمت ہے، اور وہ بھی اس نوعیت کی کہ اس میں صرف جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال یعنی کنٹینیوٹی یا پھر استقامت ہے۔ اسی نے یعنی اس نے یہ نہیں کیا، یعنی اللہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو لیکن پھر اس کی خبرگیری نہ اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ
اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ آگے امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی کے اوپر محدود نہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں ان پر اس کی رحمت سمجھ لیجئے ابدی اور لازوال ہے، یعنی لازوال زندگی جو قیامت کے معاملے کے بعد بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی وہ رحمت یا وہ جو رحمانیت ہے یا پھر جو رحیم اللہ کا ہونا ہے، اس میں اس لیول کی رحمت کا دوام اور ہمیشگی پائی جائے گی۔ پھر آگے آخر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہیں کرتے، یعنی اللہ کی رحمت کو، تو پھر ہم اس معاملے کو اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے اندر سمجھ لیجئے حوالہ اگر دیکھیں تو تدبر قرآن امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب سے ہم نے اس کا ریفرنس دیا۔ اب ہم امام ابن کثیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام ابن کثیر جو کہ بڑے مفسرین کے اندر شمار ہوتا ہے، وہ امام قرطبی کے حوالے سے اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین تھا نا پہلے، یعنی الرحمن الرحیم سے پہلے رب العالمین کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ تو یعنی رب جو مالک ہوگا، جس کا اقتدار ہوگا، جس کی سمجھ لیجئے جو پالنے والا ہوگا، تو اس کا سمجھ لیجئے ایک رعب والی چیز جاری ہوگی۔ تو انہوں نے پھر امام ابن کثیر نے اس حوالے سے امام قرطبی کے حوالے سے لکھا کہ اس کے بعد رب العالمین کے وصف کے فوری بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترتیب کے حوالے سے ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے ڈراوا تھا رب العالمین کا، پھر اس کے بعد ڈراوے کے بعد یا ترہیب کے بعد ترغیب یعنی امید کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الرحمن بھی ہے اللہ اور الرحیم بھی ہے، کہ جس کی ہمیشگی والی رحمت آپ کو نصیب ہو سکتی ہے اگر اللہ کو آپ رب العالمین سمجھ کے اس کے طریقے کے اوپر چلیں گے۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر نے آگے سورہ حجر کی آیت نمبر 49 بھی یہاں پہ کوٹ کی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کہا کہ اے نبی خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا یا بہت رحیم۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم احادیث نبویہ کو دیکھیں اس حوالے سے تو صحیح بخاری کے اندر ہم 44 سمجھ لیجیے، صحیح بخاری کے اندر 477 نمبر روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جماعت کے ساتھ، یعنی رحمت کے حوالے سے یہاں پہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار دیگر جگہوں پہ نماز پڑھنے سے 25 گنا اللہ کریم کا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص آپ لوگوں میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد کی طرف جائے اور اس کے ایک ایک قدم پر اس کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، ایک ایک گناہ اس کا معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح جب وہ مسجد کے اندر آئے گا تو پھر وہاں پہ بھی جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے گا یا نماز کی حالت میں رہے گا تو وہ بھی سمجھ لیجئے نماز کی حالت میں شمار کیا جائے گا اور عبادت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ پہ نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہے گا جہاں اس نے نماز پڑھی تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور کیا کہتے رہیں گے فرشتے؟ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرمائے، یعنی دعا کیا کریں گے؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحمت کر۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسی نماز میں آپ یہی الرحمن الرحیم کے صیغہ بھی یا پھر یہ آیت بھی پڑھتے ہیں اور آپ مسجد میں بھی جاتے ہیں تو اللہ آپ کو جماعت کے اوپر بھی اتنا ثواب دے رہے ہیں کہ اپنے فرشتوں کو وہاں مقرر فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس روایت 477 کے مطابق کہ وہ آپ کی لیے رحمت کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی، رحیم ہونے کی، رحمان ہونے کی دعائیں آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کو دیکھیں جو کہ صحیح بخاری 4166 کے اوپر آتی ہے، عبداللہ بن ابی اوفا جو کہ بیت رضوان والے صحابہ میں سے ہیں، کہ جب یہ نبی الاسلام کے سمجھ لیجیے خدمت میں حاضر تھے ایک مرتبہ تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا
کہ کیا کوئی صدقہ لے کے آتا تو نبی علیہ السلام ان کو اللہم صلی علیہم کیا کر کے دعا دیتے کہ اے اللہ اس جو صدقہ کر رہا ہے اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو ان کے والد بھی عبداللہ بن ابی اوفا کے والد بھی گئے نبی علیہ السلام کے پاس اپنا صدقہ والا مال لے کے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی پھر دعا دی، اور دعا کیا دی؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اے اللہ آل ابی اوفا کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمیں سمجھیے ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی رحمت کو اٹین کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں، اس کے راستے میں خرچ کر کے، نماز پڑھ کے، دیگر نیکیاں کر کے۔ اسی طریقے صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے جو 6000 نمبر کے اوپر آتی ہے، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس اس میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پہ اتارا، اور اسی وجہ سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہیں، یہاں تک کہ جانور یا گھوڑی وغیرہ بھی اگر اپنے بچے کو اپنے پاؤں یا سن کے نیچے نہیں لگنے دیتی تو وہ بھی سمجھ لیجئے اسی رحمت کی وجہ سے کہ کہیں میرے بچے کو یا میرے جو بھی ہے چھوٹا اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یعنی اس سے یہاں پہ یہ ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ بندے کو پیار کرتا ہے، تو وہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جب ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں، جیسے یہ ہم نے 100 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اس میں سے ایک حصہ صرف سمجھ لیجئے جو زمین پہ اتارا ہے، تو آپ اس کو 70 سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ماں کے حوالے سے، یا اسے کہہ سکتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ؟ حالانکہ ہمارے ہاں ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ مائیں کئی مرتبہ اپنے بچوں پہ ظلم بھی کر دیتی ہیں، لیکن اس سے ہم پھر کیا وہ اس روایت کو رکھ کے تو غلط ثابت کریں گے اس روایت کو؟ نہیں، ہم پھر صحیح روایات کی طرف جائیں گے کہ ایسا معاملہ اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ ماں یا وہ سمجھ لیجیے جانور جو اپنے بچوں کے ساتھ ظلم والا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ پھر سے ایک طریقے سے صحیح بخاری کے اندر 7554 روایت بھی ہے، یہ اس روایت کے بھی راوی ابو ہریرہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھی، عرش کے قریب یا کس جگہ پہ آسمانوں کے اوپر یا عرش کے قریب ایک تحریر لکھی، کہا کیا تھی؟ ان رحمتی سبقت، ٹھیک ہے، غضبی، کہ میری جو رحمت ہے نا میرے غضب سے بڑھ کر ہے، یہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے صحیح بخاری 7554 کے مطابق۔ پھر اس طریقے سے ہم جب مسجد میں بھی داخل ہوتے ہیں نا، اس پہ بھی ہم صحیح مسلم کے سمجھ لیجیے یا اور روایتوں کے اندر دیکھیں 1652 صحیح مسلم کے اندر کہ جب مسجد میں بھی داخل ہو تو نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم کی کہ آپ دعا پڑھیں گے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے اپنے سمجھ لیجئے دروازے کھول دیجئے۔ تو ہم اللہ سے ہر وقت اس کی مدد، اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اور اسی لیے الرحمن الرحیم کو ہم اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر ہم تک بیان کر دی، کہ ہم مسجد میں جاتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بننے کی کوشش کریں، پھر جب ہم داخل ہوں گے تو پھر ہی فرشتے ہمارے لیے سمجھ لیجئے کیسے نماز کے وقت یا ہم نماز کے انتظار میں رہیں گے تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، صحیح مسلم 2496 روایت کے اوپر آتا ہے۔ اس سے بھی سمجھ لیجئے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فزیکلی یہ رحمت کے دروازے یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، بلکہ روحانی آپ کے لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے، رحمت کے ایسے انتظامات کر دیے جاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جکڑے جاتے ہیں، اور اللہ کے بندے جو ہیں اس کی رحمت کی تلاش میں، اس کی عبادت میں، اس کے لیے قیام میں، اس کے لیے نماز میں، اس کے لیے روزے میں، بھوک پیاس ہر چیز کے اندر اپنے سمجھ لیجئے معاملات کی طرف جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے یہ ہے اس کا مفہوم کہ کس طرح جہنم کے دروازوں کو کس طرح بند کر دیا جاتا ہے، اور رحمت کے معاملات کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان میں وسیع کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے 6975 کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت ہے جس کے ذریعے سے مخلوق آپس میں رحم کرتی ہے، اور 90 جو ہے نا رحمتیں وہ قیامت کے دن کے لیے ہیں یا اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہم رحمت کو اللہ کی دیکھیں اور اس کو سورہ فاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم کے انڈر دیکھیں تو ہم نے سمجھ لیا کہ رحمان کی صفت یعنی وہ رحمت جس کا اندازہ نہیں ہے، اور بہت زیادہ رحمت ہی رحمت،
اور رحیم کو کہ ہمیشگی ہو جس کے اندر دائمگی ہو کہ دنیا میں بھی اور دنیا میں بھی رحمت آخرت میں بھی رحمت والا آپ کے لیے معاملہ ہوگا اگر آپ رب العالمین کے طریقے پہ یا اس کے منشور کے مطابق اس کی منشا کے مطابق اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے۔ امید ہے آپ کو الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کا کچھ فہم کچھ تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمان اور رحیم والے جو معاملات ہیں وہ ہمارے اوپر بہترین زبردست رحمت کے ذریعے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔